ہندوستان کے اس گلشن میں اکابر علماء کرام جمع ہیں. جامعہ کے فضلاء موجود ہیں، حفاظ کرام موجود ہیں، اور آپ تمام میرے دوست اور میرے بھائی اس اجتماع میں ان علماء کی ارشادات اور ان فضلاء اور حفاظ کی دستار بندی کی تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں اپنی شرکت کو بھی اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. رب العزت اس اجتماع کو قبول فرمائے اور اسے ہم سب کی مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنائے. میرے عزیز ناصر محمود سومو اور راشد محمود سومو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کے تمام بھائیوں کو کہ انہوں نے ہر محاذ پر اپنے شہید والد کے مشن کو زندہ رکھا ہے، اسے آگے بڑھایا ہے، پیچھے نہیں جانے دیا ہے. اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں اور برکت عطا فرمائے اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے ان سے اور کام. مسلسل سفر کی وجہ سے کوئی زیادہ لمبی چوڑی باتیں کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. ابھی جدوجہد اور محنت کے لیے میدان اور بھی ہے، اور آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ان میدانوں کو سر کرنے کی مجھے ہمت بھی عطا کرے اور مجھے قوت بھی عطا کرے. میرے محترم دوستوں، پوری قوم تاریخ کے کربناک دور سے گزر رہی. سیاسی لحاظ سے دیکھیں تو جیسے ملک میں کوئی حکومت ہی نہ، معاملات بگڑ چکے ہیں. معیشت تباہ ہو چکی ہے. عام آدمی سرگرداں، مہنگائی نے غریب آدمی کی زندگی مشکل کر دی ہے، اور غریب سے اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس
اس کے جیب میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے راشن خرید کر کے لا سکے. پاکستان کی سالانہ ترقی 0 سے نیچے چلی گئی. اور اگر اس طرح کے حکمران ان پر مسلط رہے تو پھر پاکستان کی اللہ کی حفاظت. جمعیت علماء اسلام ان حالات میں پوری قوم کے لیے امید کی ایک کرن بننا چاہتا ہے. اور باطل حکمرانوں کے مقابلے میں کلمہ حق ادا کرتا ہے. یاد رکھیں یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ کلمہ حق سربلند رہتا ہے اور باطل سربلند رہتا ہے. لیکن اللہ امتحان ضرور لیتا ہے. اللہ امتحان کو آسان آج اس جامعہ کے اندر اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہے ہیں. یہ خوشگوار اور خوشبودار ماحول جو آج ہمیں اور آپ کو نصیب ہے. آج ہمارے حکمران اس روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں. آج ہمارے حکمران اس گلشن کو اجاڑنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہماری ہمت برقرار ہے, ہماری ہمت نے جواب نہیں دیا تو ان کا باپ بھی ان مدارس کا باپ بھی کا نہیں ہے. آج آپ نے سنا کہ حکومت نے پاکستان کے مختلف مکان کی فکر میں مدارس کے 5 وفاقوں کے مقابلے میں نئے وفاقوں کی منظوری دے دی ہے اور ان کو بورڈ کا درجہ دے دیا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ علماء کا 40 سالہ پرانا مطالبہ منظور ہو گیا ہے. علماء کا مطالبہ منظور نہیں ہوا, اسٹیبلشمنٹ کی 40 سالہ پرانی خواہش کو آج انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کی. لیکن میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے جو نئے وفاقوں کا حشر اور انجام وہی ہوگا جو مشرف کے مدرسہ بورڈ کا ہوگا. میں نے اس وقت بھی کہا کہ تم مدرسے کے نام پر ڈرامہ کو بچا دو گے, کچھ مدرسوں کی بلڈنگ کے کڑے کر دو گے, لیکن ان مدرسوں میں طالب علم نہیں پڑھیں گے, وہاں گدھے چلیں گے. اور ہوا بھی آج میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی ایک طالب علم اور کوئی ایک عالم دین
ان بورڈوں کے مدرسوں کے اندر داخلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حکومت نے بڑی کوشش کی، ایک دفعہ جب مصطفیٰ میں ان کی حکومت تو اعلان کیا کہ ہم مساجد کے ائمہ اور خطباء کو ماہانہ 10,000 اعزاز دیا جائے۔ اور مجھے کہا گیا تھا کئی سال پہلے، مولوی صاحب ہماری بات مان جاؤ ورنہ پیسہ آئے گا، بہت زیادہ پیسہ آئے گا، گلی کوچوں میں جائے گا اور تمہارے مسجد کے مولوی تک پہنچے گا اور تنہا رہ جاؤ گے، کوئی مولوی تیرے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا اور جب ان کا پیسہ آیا اور 10,000 ماہانہ اعزازیہ کا اعلان کیا تو یونین کونسل تک کے علماء نے وہ پیسہ حکمرانوں کے منہ پر مارا اور ایک عالم دین بھی اس کے لیے تیار نہ ہوا۔ اپنی غربت برداشت کر لیں گے، اپنا بھوک برداشت کر لیں گے، لیکن ایمانی غیرت کو نہیں بیچیں گے۔ ہمارے اکابر نے دینی مدرسے کی بنیاد اس بات پر رکھی تھی کہ یہ حکمرانوں کے پیسے سے نہیں چلے گی، یہ حکمرانوں کی منصوبہ بندی سے نہیں چلے گی، یہ عام آدمی اور غریب آدمی کے روپیہ 2 روپیہ کے چندوں سے چلے گی۔ یہ خود مختار بن گئی، یہ کسی حکمران کے پیسے کو قبول نہیں کرے گی۔ اور آج آپ نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس سازش کو ناکام کیا۔ انشاءاللہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دینی مدارس کے وزراء وہ بھی سرکاری نوکریاں حاصل کریں۔ تم اپنے کالجز اور یونیورسٹیوں کے گریجویٹس کو نوکریاں نہیں دے سکتے، وہ ڈگریاں بغل میں نہیں ہوئی، قطار لاکھوں کی تعداد میں ہمارے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ آج تک تو ان کو نوکری نہیں دے سکے۔ میرے مدرسے کے لیے فقراء کی بڑی فکر ہے۔ آج آپ کے خلاف آپ کے مقابلے میں بورڈ بنا دیے اور خیال یہ ہے کہ اب یہ بورڈ اس پہ لالچ ملے گی، اس پہ ڈگریاں ملے گی، ہم تمہاری ڈگریاں تمہارے منہ پہ ماریں۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، زندہ ہے جمعیت۔ میرے دوستو، میں نے 15 سال سے زیادہ عرصہ ہوئے وفاق المدارس العربیہ سے کہا تھا کہ حکومت سے مذاکرات ہوگا اور میری جماعت کے شورا کے حکیم جانتے ہیں کہ ہم نے بار بار اس موقع کا اعادہ کیا کہ حکومت دیانت کی بنیاد پر مذاکرات نہیں کرتا، یہ بیرونی ایجنٹ کا کام ہے۔ ہمارے حکمران باہر کے غلام ہیں، ہمارے حکمران باہر کے ایجنٹ ہیں، اور انہوں نے ایک دن تاریکی میں تمہاری پیٹ پہ چھڑا پھونک دینا ہے۔ آج میں وفاق مدارس سے کہنا چاہتا ہوں
بروقت اپنے آپ کو سنبھال لیتے، آج ہمارے حکمرانوں کو اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ لہذا وفاق المدارس یہ ہماری ہے۔ وفاق المدارس یہ جمعیت کی ہے۔ اگر وفاق المدارس کے اپنے عہدیدار مدارس کا تحفظ نہیں کریں گے تو جمعیت علماء اسلام مدارس کا تحفظ کرے گا۔ علماء کی جمعیت، فقہاء کی جمعیت، صلحاء کی جمعیت۔ ہم مدارس کو اور اس کے تحفظ کو کسی کے رہا کرم پر نہیں چھوڑیں۔ میرے محترم دوست، علماء کرام، مدارس کے محترمین، مدارس کے ذمہ داران، پورے ملک کے تمام مکاتب فکر کے مدارس کو کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت دور بادلوں میں بارش کو پہاڑ دیتی ہے اور اس وقت اس کو مانتے ہوئے جب تم پر برس نہیں میں نے بروقت کہا تھا کہ حکومت کے ارادے ٹھیک نہیں ہے۔ حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ لیے پھرو اپنے بورڈوں کو، تمہارے ان بورڈوں میں بھی طالب علم نہیں ہوں گے، کوئی گدھی چلے گا۔ یہ سازشیں کس طرح بے نقاب ہو رہی ہے؟ جماعتوں کے اندر سازشیں کرتے ہیں، سازشوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ پھر دیکھ لیں جمعیت علماء اسلام کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے جمعیت کی تطہیر کا انتظام کیا۔ تو انشاءاللہ عزیز اللہ ہمارا ہمارا انشاءاللہ اسی ایک اللہ پر توکل رکھے کہ کچھ آپ ہمارے اندر سے اعتماد ہونا چاہیے۔ ہمیں حکمرانوں کے روب اور دبدبے میں نہیں آنا چاہیے۔ حکمرانوں کو اپنا روب و دبدبہ جماؤ، ان کے روب و دبدبے میں مت آؤ۔ ہم روب قبول کرنے والے نہیں ہیں، روب ڈالنے والے لوگ۔ ہم لوہے کے چنے ہیں، آسانی سے نہیں چبائے جا سکتے۔ انشاءاللہ عزیز اللہ پر توکل کرتے ہوئے ان مشکل حالات کا مقابلہ کریں گے، ان ظالم اور ناجائز حکمرانوں سے پاکستان کو آزاد کرائیں گے۔ اور تمام اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو مظاہرہ کا رویہ بتاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک فیصلے کے ساتھ ہر طبقے زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ جہاں جس میدان میں جو ادارے کام کر رہے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی دینی مدارس عالمی انسانی حقوق کے چارٹر کے غیر مطابق اور جہاں سے بس آج یہی نئی بات آئی اور اس میں نے آپ حضرات کو اپنا موقف دیا ہے۔ تو ان کے خلاف لڑنا ہے نہیں آپ کو؟ تو پھر 26 مارچ کو اسلام آباد جانا وعدہ ہے نا؟ انشاءاللہ جہاں جمعیت کے سارے عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں اور کل بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس عہد کو ہم پھر طے کریں گے باقی پارٹی
کے لیے شاید نام آج نیا ہو، ہمارا تجربہ ہو چکا ہے، ہمیں پتا ہے کہ نام آج کوئی مسئلہ نہیں، ہم دل سے اس جذبے کو قبول کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! بہت بہت